پچھلے وقت میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تیمور لنگ۔ ایک مرتبہ تیمور لنگ ایک ملک پر چڑھائی کرتے کرتے تھک گیا، مگر وہ ملک کسی صورت سے فتح نہ ہوتا تھا۔ تیمور اب بالکل نا امید ہو گیا تھا اور ہمت ہار بیٹھا تھا۔ کوئی صورت اب اسے کامیابی کی نظر نہ آتی تھی اور بار بار ناکام رہنے سے شرمندگی اسے الگ تھی۔ اسی فکر اور پریشانی میں ایک حوض کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے چند درباری بھی اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ہر صورت سے اس کا غم و فکر دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تیمور کے دل سے کسی طرح یہ فکر اور غم دور نہ ہوا اور وہ برابر اسی طرح سر جھکائے ہوئے غمگین بیٹھا رہا۔ اتفاق سے اس کی نظر حوض میں ایک چھوٹی چونٹی پر پڑ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ چونٹی حوض کے پانی پر تیر رہی ہے، بہت کوشش کر کے حوض کے کنارے پر آتی ہے اور حوض سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتی ہے۔ تھوڑی دور دیوار پر چڑھتی ہے اور پھر حوض میں گر پڑتی ہے۔ پھر بیچاری ہاتھ پاؤں مار کر حوض کے کنارے پہنچ کر کچھ دور دیوار پر چڑھتی ہے، مگر پھر حوض میں گر جاتی ہے۔ تیمور کو اس چونٹی کا یہ حال دیکھتے دیکھتے بہت دیر ہو گئی اور تیمور اس کو بہت غور اور دلچسپی کے ساتھ دیکھتا رہا کہ کیا نتیجہ آتا ہے۔ وہ چونٹی بھی ہمت کی پکی تھی، اپنی کوشش کو اس نے نہ چھوڑا، چڑھتی تھی اور گرتی تھی، پھر بیچاری بڑی کوشش محنت سے چڑھتی تھی، پھر گر جاتی تھی، مگر اس کے دم خم اور ہمت میں ذرا بھی کمی نہ آتی تھی اور بس اپنی اسی دھن میں لگی ہوئی تھی۔ 3-4 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ دیوار کے سرے پر پہنچ گئی اور باہر نکلنے میں ذرا سی ہی کسر باقی رہ جاتی تھی، مگر پھر بیچاری حوض میں جا پڑتی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس چونٹی کو ذرا بھی خیال اور ملال نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ گرتے ہی فوراً باہر نکلنے کی کوشش میں لگ جاتی تھی۔ تیمور برابر یہی تماشا دیکھتا رہا۔ اس کے درباریوں کو بالکل معلوم نہ تھا کہ کیا قصہ ہے اور تیمور کس بات پر غور کر رہا ہے۔ وہ یہی سمجھے کہ بادشاہ اسی رنج اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ انہوں نے بار بار بادشاہ کو سمجھانے اور خوش کرنے کی کوشش کی، مگر بادشاہ نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور برابر غور سے اس چھوٹی سی چونٹی کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ آخر کار تیمور کیا دیکھتا ہے کہ وہ چونٹی ایک مرتبہ دیوار کے اوپر پہنچ ہی گئی اور باہر نکل آئی۔ تیمور یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا سارا فکر و غم دور ہو گیا۔ اس کی نا امیدی جاتی رہی اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ بار بار کی ناکامی نے مجھے بالکل نا امید کر دیا تھا۔ میں بالکل ہمت ہار چکا تھا، لیکن ابھی مجھے ایک چھوٹی سی چونٹی نے کامیابی کا سچا بھید بتا دیا ہے۔ اس نے اس چونٹی کا تمام واقعہ اپنے درباریوں کو سنایا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنی کوشش میں مصروف ہو گیا اور آخر کار اس ملک کو فتح کر کے ہی چھوڑا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چھوٹی سی چونٹی سے سبق حاصل کریں۔ ہمت اور کوشش ایک عجیب چیز ہے۔ اگر وہ چونٹی تھک جاتی اور ہمت ہار جاتی تو کبھی ہوش سے باہر نہ آ سکتی تھی اور وہیں مر جاتی، اور پھر اس کے نہ تھکنے والی ہمت نے تیمور کو جو سبق پڑھایا، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے چونٹی کی ہمت دیکھ کر اپنی ہمت قائم کی اور آخر وہ ملک فتح کر لیا جس کے فتح کرنے سے وہ بار بار ناکام رہا تھا۔ ہمت اور استقلال کے آگے دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں۔ کوئی کام کیسا ہی مشکل ہو، اگر ہمت اور استقلال سے کام لیں تو کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔